روز غزہ سے اٹھتی چیخیں یہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہوتی ہیں کہ کیا اب بھی امت مسلمہ سو رہی ہے؟ کیا اب بھی امت مسلمہ میں غیرتیں باقی ہیں؟ اللہ اکبر. Why they are not raising their voices? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ونس اگین آفٹر اے لانگ ٹائم پیریڈ. I'm back here in front of you all. میں واقعی کافی عرصے کے بعد آپ سب سے مخاطب ہو رہی ہوں، لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنا، ریسنٹ سچویشن کو ڈسکس کرنا میرے لیے ضروری نہیں فرض بن گیا. Last year we gathered here with the pain in our heart for the people of Palestine. But today the pain has turned into a burning cry. آج کا لیکچر صرف ایک اپڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے. ہر روز غزہ سے اٹھتی چیخیں یہ چیخ چیخ کے پکار رہی ہوتی ہیں کہ کیا اب بھی امت مسلمہ سو رہی ہے؟ کیا اب بھی امت مسلمہ میں غیرتیں باقی ہیں؟ اللہ اکبر. Now let's start from initial. آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایوری ون از اپلوڈنگ اے اسٹوری فلسطین کے لیے سلوگنز، ہیش ٹیگ، اسٹوریز اپلوڈ کی جا رہی ہیں. لیکن مجھے یہ کہنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں کہ صرف بہت سے لوگ صرف شیئر کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. اسپیشلی پاکستان کی ینگ یوتھ، وہ فلسطین کے لیے جذبہ تو رکھتی ہے، لیکن فلسطین اصل میں ہے کیا، اس کا مقام کیا ہے دین میں، وہاں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ سب معلومات بہت کم لوگوں کو ہے. اور جب علم کے بغیر جذبہ ہوتا ہے تو یا تو پھر وہ ایک ٹیمپرری ایموشن بن جاتا ہے یا مس گائیڈڈ ایکشن، اور کوئی ریسرچ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا سیٹ اپ کیا گیا ہے. ہمارے ینگسٹرز اس چیز کو فوکس پہ لاتے ہیں جو چیز ٹرینڈ میں ہے. لاسٹ ایئر رفا ٹرینڈ میں تھا، ایوری ون از اپلوڈنگ اسٹوری، آل آئیز آن رفا، آل آئیز آن رفا. بٹ نو بڈی نوز واٹ از گوئنگ آن، ہو کیا رہا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. آپ غزہ ٹرینڈ میں ہے، ایوری ون از اپلوڈنگ اسٹوری. غزہ میں بہت سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ٹرینڈ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. یس، دس از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ سوشل میڈیا کے تھرو فلسطین کے سلوگنز، ہیش ٹیگس کے تھرو بہت سپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ خیال، یہ سوچ بلڈ ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہسٹری کیا ہے، ایسا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں ہسٹری پتا ہوتی تو ہم اس مسئلے کو ہائٹ پہ لے کے جاتے، ہم اس مسئلے کو امپورٹنس دیتے، ایک ٹیمپرری امپورٹنس نہیں دیتے، پراپر امپورٹنس دیتے. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ، اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. دیکھیں، فلسطین کا مطلب ایک بلیسڈ لینڈ ہے. یہ وہ زمین ہے، یہ وہ لینڈ ہے where حضرت ابراہیم علیہ السلام born, where حضرت موسیٰ was commanded to enter, where حضرت عیسیٰ preached, and where Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم lead all the prophets during in Salah on Miraj. دیکھیں، it's not just any land، یہ وہ زمین ہے جسے قرآن نے مقدس کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں O my people, entered the holy land which Allah has assigned to you. جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، فلسطین کا نام لیتے ہیں، تو ہم صرف ایک ملک کا نام نہیں لے رہے، یا ہم ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہے، ہم اس زمین کی بات کر رہے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا ہے، جہاں بہت سارے انبیاء آئے ہیں اور جو اب شہداء کے خون سے بھیگ چکی ہے. And we are sitting silently and enjoying our lives. Is it acceptable? Is it acceptable that mothers are carrying their babies, children's dead bodies? تمام خاندان جلایا جا رہا ہے، تمام خاندانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. صرف ایک بچہ یا ایک عورت یا ایک مرد نہیں شہید ہو رہا، خاندانوں کے خاندانوں کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے. کیا یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ ایک منٹ کے لیے اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو، ہم جو پیسفل ماحول میں ایک کمفرٹ زون میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہماری زندگیاں ایک دم ہل جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا اس چیز کے اوپر؟ خیر، ہم تو یہ بات چھوڑ ہی دیں، یہ تو ہم سوچیں ہی نہ. کیونکہ آج کل کی ینگ یوتھ، آج کل کے ینگسٹرز چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، زندگی کے چھوٹے چھوٹے پرابلمس پہ
انزائٹی اور ڈپریشن کا شریک ہوتے جاتے ہیں. تو وہ کیا فلسطین کا درد محسوس کریں گے؟ تو وہ کیا فلسطین کے لیے اسٹینڈ اپ لیں گے؟ I really don't know about this کہ ہم اس مسئلے کو کیسے سلجھائیں. میں اس چیز کو لے کے بہت حیران ہوئی کہ بہت سے لوگ فلسطین کے لیے کہہ رہے تھے کہ پلیز ہمیں ویڈیوز مت دکھائیں، ہم ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے، ہم سے نہیں دیکھی جاتی ان بچوں کو مرا ہوا دیکھ کر، ان بچوں کو شہید دیکھ کر، ان کے خون کی ویڈیوز ہم سے نہیں دیکھی جا سکتی. سیریسلی کیا مسلمان ہے؟ کیا واقعی مسلمان ہے؟ کیونکہ جس مسلمان مومن کی بات قرآن کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اتنا بزدل نہیں ہے. وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا؟ کون سے مسلمان تھے وہ؟ کیونکہ یہ مسلمان مومن ہے، اصل مومن، اصل مسلمان یہی ہے. اور ہمارا آج کل کا 16 سال کا بچہ کہاں ہے؟ نیٹ فلکس، پب جی، گیمز میں. ہمارے ینگسٹرز کی وہ ایمان کی وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو عثمانی خلافت میں تھا. اور ایسا کیوں ہے؟ میں ہمیشہ ینگ یوتھ کو، ینگسٹرز کو ایڈریس کرتی ہوں، کیونکہ جو پوٹینشیل، جو کانفیڈنس، جو جذبہ ینگسٹرز میں ہوتا ہے وہ ہم ابو 50 سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. آج کی مسلمان امت میں وہ ایمان کی لیول ہی نہیں بچا جو عثمانی خلافت میں تھا، جنہوں نے سمندروں میں گھوڑے دوڑائے تھے، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا. ہمارے لیے اب فلسطین کا معاملہ اب OIC بن کے رہ گیا. جی ہاں، ہم نے دیکھی تھی ویڈیوز، ہم جانتے ہیں اس چیز کو. بہت سارے بچے شہید ہو رہے ہیں، مسجدیں تباہ کی جا رہی ہیں، لاس کی جا رہی ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف سٹوریز اپلوڈ کر جا رہے ہیں. ہم اس پہ ریسرچ ہی نہیں کر رہے. وی آر ڈوئنگ نتھنگ. کیونکہ جب ہم ریسرچ ہی نہیں کریں گے، اس چیز کو جانیں گے نہیں، تو وہ ہمارے لیے امپورٹنس ہی نہیں رکھتی. کیونکہ جس چیز پہ ریسرچ کی جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک امپورٹنس رکھتی ہے. آپ نے ایک چیز نوٹ کری ہے، فلسطین کے بچوں کا جو ایمان کا لیول ہے، ان کی کیا بلڈن اپ سوچ ہے، ان کی کیا ٹیچنگز ہیں، ان کی کیا ٹریننگز ہیں. ہمارے بچوں کی ٹیچنگز اور ٹریننگز وہ کیوں نہیں ہیں؟ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ کہاں تربیت میں غلطی ہوئی ہے؟ دیکھیں آگے کے حالات کیسے ہوتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا. پریپیئر یور چلڈرن، پریپیئر یور سیلف. اللہ یہ اصل امتحان تو ہمارا ہے، اصل امتحان ہمارے ایمان کا ہے. ہم کیسے ریاکٹ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سچویشن کو ریاکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو فیس کیسے کرتے ہیں. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا فیس دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے، یا ہم نے کچھ نہیں کرا، یا ہم نے ریسرچ تک ہی کرنا گوارا نہیں سمجھا؟ کیا کریں گے ہم اس وقت؟ کمنگ ایئرس مسلمانوں کے لیے بہت ٹف ہے. یہ چیز بہت سے علماء نے، بہت سارے ریسرچرز اور بہت سارے عالموں نے یہ ڈکلیئر کر دی ہے. کمنگ ایئرس مسلمانوں کے لیے بہت ٹف ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے ینگ یوتھ کو، ینگسٹرز کو ریڈی کرنا ہے. اور ہماری ینگسٹرز اور ینگ یوتھ کیسے ریڈی ہوگی؟ اسلام کے کیریکٹرز کو، اسلام کے لیڈرز کو پڑھ کے، اسلام کے لیڈرز کو جان کے. ہمارے ینگسٹرز کو یہی نہیں پتا کہ عمر بن خطاب کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، خالد بن ولید کون تھے، سلطان عبد الحمید کون تھے. کیا پیارے کیریکٹرز ہیں اسلام کے، کیا پیارے کیریکٹرز ہیں. اور کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ اس چیز کو امپورٹنس ہی نہیں دی گئی. اور میں اس غلطی کے اندر مدرز کو قصوروار سمجھتی ہوں. مدرز، سسٹرز اور ان تمام وومنس کو جن کے پاس اختیار تھا بچوں کو چینج کرنے کا، بچوں کی مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے کا. کیونکہ ایک عورت معاشرے کو تبدیل کرتی ہے، کیونکہ ایک عورت معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہے. ان بچوں کو تربیت دے کے، سکھا کر، انیشیل ایج سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے.
یہ ایک بہت ڈیپ اور بہت ڈیپتھ میں ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز ورک آن یور سیلف، ورک آن یور سیلف ٹو بی دا بیسٹ مسلم، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیس تو کر سکیں ہم. اسٹینڈ فار فلسطین، ریز یور وائس فار فلسطین. ویک اپ کال آئی، باہر نکلیں، جذبہ اور جنون کو اتنا جگائیں کہ وہ دب نہ جائے تھوڑی دیر کے بعد. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی کرے اور ہم سب کے اندر وہ ایمان کا لیول بلڈ کرے جو فلسطینی مسلمانوں کے پاس ہے. ہمارے بچوں میں جو ایمان کا لیول ہے وہ سب ختم ہو چکا ہے. پلیز ریز یور وائس، اسٹینڈ فار فلسطین، فوکس پہ لے کے آئیے اس چیز کو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.